امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کون چھوٹا کون بڑا، نیکیوں کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ آج جس نے اچھا لباس پہنا لوگ کہتے ہیں عزت دار ہے، عزتوں کا حقدار ہے، جس کے پاس کوٹھی بلڈنگ مکان موجود ہے، لوگ جھک جھک کر سلام بھی کریں گے، مصافحہ بھی کریں گے، مرنے کے بعد اس کے جنازے کے اندر بھی جائیں گے۔ غریب آدمی مر گیا پوچھتا کوئی نہیں، پرواہ کوئی نہیں، کون آیا کون چلا گیا، کسے پتا کون انسان دنیا کے اندر کامیاب ہو کر چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کپڑوں کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا، یہ کوٹھی بلڈنگ کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا، یہ دل جو دھڑک رہا ہے سینے کے اندر قیامت کے دن ایمان کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ حضرت بہلول ایک بازار کے اندر سے نکلنے لگے، انہوں نے لوگوں کا رش دیکھا، لوگوں کا جم غفیر دیکھا، لوگوں کو دیکھ کر رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تڑپنے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا بابا جی کیا ہوا، کس وجہ سے روتے ہو، کس وجہ سے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے؟ فرمائیے سارے بازار والے آج اللہ تعالیٰ ان سب کو بلا رہا ہے، میرے بندو آؤ مجھ سے آ کر معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، رو رو کر مجھے منا لو، اپنی ضروریات زندگی مجھ سے مانگ لو۔ فرمائے بہلول کیا بنا، وہ رب تو معاف کرنے کو تیار ہے، یہ بندے معافی مانگنے کو تیار ہی کوئی نہیں، یہ اپنے گناہ یاد کرنے کو تیار کوئی نہیں، اپنی کمی کوتاہیاں یاد کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ فرمایا زمانہ گزر گیا، وقت بیت گیا، پھر چند دنوں کے بعد حضرت بہلول کو قبرستان میں دیکھا گیا، قبرستان کے اندر سے گزر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا بہلول آنکھوں کے اندر سے آنسو کیوں نکل آیا، کس وجہ سے رونا آ گیا؟ فرمایا لوگوں یہ زندہ تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا معافی مانگ لو، یہ معافی مانگنے کے لیے کوئی نہیں آئے، اس وقت اللہ معاف کرنے کے لیے تیار تھا۔ آج سانس ٹوٹ گیا، زندگی کی بازی ہار گیا، دنیا سے چلا گیا، آج قبروں کی زینت بن گیا، آج قبروں کے اندر آ کر آباد ہو گیا، اب ہائے ہائے کے سوا زبان کے اندر سے نکلتا کچھ نہیں ہے، اب یہ معافی مانگتے ہیں۔ فرمایا بہلول کیا بنا؟ فرمایا لوگ صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن آج اللہ تعالیٰ ان بندوں سے صلح کرنے کو تیار ہی کوئی نہیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کو جمع فرما لیا۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا لوگوں قیامت کے دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو، موت کے منظر سے پناہ مانگو، آخری وقت کے اندر بڑی شدید قسم کی پیاس لگے گی، بڑی گھبراہٹ آئے گی، بڑا پسینہ آئے گا۔ اللہ کے نبی نے قیامت کا ذکر فرمایا، قبر کی زندگی کا ذکر فرمایا، صحابہ کرام رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تڑپنے لگ گئے، مچلنے لگ گئے۔ ایک نوجوان کو دیکھا گیا، اللہ کے نبی سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا بیٹھا رونے لگ گیا، آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا، اتنی طبیعت کے اندر ملال آ گیا، اپنے آپ کو پکڑ کر اور زیادہ ملامت کرنے لگ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں آ گیا، رہا کوئی نہ گیا، چیخیں مارنے لگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ رونا دنیا کی محبت میں کوئی نہیں، یہ رونا ماں باپ کی پیار میں کوئی نہیں، یہ رونا تو اللہ کی محبت میں گئے۔ فرمایا لوگوں آج اللہ کو اس کے رونے کے اوپر اتنا پیار آ گیا، اتنا پیار آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس اکیلے کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ نے یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو معاف فرما دیا۔ کاش کوئی تہجد کی نماز میں رونے والا ایسا ہوتا، اعلان کر دیا جاتا تیری وجہ سے گھر والوں کو معاف کر دیا گیا، تیری وجہ سے تیری بیوی کو معاف کر دیا گیا، تیری وجہ سے گھر کے اندر برکتوں کے ڈیرے لگ گئے، رحمان کے ڈیرے لگ گئے، شیاطین کے ڈیروں کو اٹھا لیا گیا۔ لیکن مسلمان تیری عجیب شان ہے، ایک چاند دیکھا مسجدوں کو آباد کر دیا، ایک چاند دیکھا مسجدوں کو آباد کر دیا، ایک چاند دیکھا مسجدوں کو آباد کر دیا، مسجدوں کے اندر رش لگ گیا۔ پہلے دن کھڑے ہونے کو جگہ کوئی نہ ملی، کھڑے ہونے کے لیے جگہ کوئی نہ ملے۔ مسلمان تیری عجیب شان ہے، دوسرا چاند نظر آیا اسی وقت تو نے مسجدوں کو ویران کر کے رکھ دیا۔
کوئی دوست میرا کام بنائے، میرے اپنے میرا کام بنا دے، میرے دکھوں کے اندر میرے کام آ جائے، میری پریشانیوں میں میرے کام آ جائے۔ لوگ کہتے اسے کیسے چھوڑ دوں، یہ تو دکھوں میں کام آیا، یہ تو پریشانیوں میں کام آیا۔ اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ جب تو نے بلایا میں اسی وقت تیری مدد کرنے کے لیے آ گیا۔ تو نے بچے کے معاملات میں بلایا میں اسی وقت آ گیا۔ تو نے بیٹی کی شادی کے وقت مجھے بلایا میں نے اسی وقت تیری پکار کو سن لیا۔ میرا بندہ جب تیری فصلیں خراب ہو گئی، تیری کھیتی خراب ہو گئی، تو نے مجھے بلایا میں نے تیری پکار پر جواب دے دیا۔ آج اللہ کا بلاوا دل کے اندر 5 مرتبہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں کوئی نہیں آتا، پھر بلاوا آیا حی علی الفلاح حی علی الصلاح، کامیابی کہا اللہ کے حکموں کے اندر ہے، لیکن بندہ اللہ کے گھر میں نہیں آیا۔ فرمایا میرا بندہ اگر دنیا کے اندر ایک مرتبہ تجھے کوئی کال کرے گا، ایک مرتبہ تجھے کوئی فون کرے گا، اگر تو اس کی کال کو ریسیو نہ کرے، اگر اس کے فون کو نہ اٹھائے، وہ بھی گلا کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، میرا سجن میرا دوست میرا یار ہو کر میری کال نہیں اٹھاتا، فرمایا میرا بندہ میرا بھی تو گلا بنتا ہے، میرا بھی تو شکوہ بنتا ہے۔ 5 مرتبہ میری طرف سے کال آتی رہی ہے لیکن تو ریسیو نہیں کرتا، اس فون کو نہیں اٹھاتا، میرا پروردگار مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ نے سب کچھ تو عطا فرمایا۔ فرمایا جب تم نہیں آتے پھر اللہ کی طرف سے گلا آتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے شکوہ آتا ہے، میرے گناہوں کا وبال جب میرے اوپر پڑے گا میں پھر رونے کے لیے آ گیا، میں پھر مانگنے کے لیے آ گیا۔ پھر اللہ کہتا ہے اب تجھے یاد آیا، اب تجھے یاد آیا۔ لیکن وہ لوگ پریشانیوں میں بھی اللہ کو بلا رہے، دکھوں میں بھی اللہ کو بلا رہے، غموں میں بھی اللہ کو بلا رہے، آفات کے اندر بھی اللہ کو بلا رہے۔ اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی ہے، سلام پھیرنے کے بعد چہرہ صحابہ کی طرف کر لیا اور صحابہ کرام کی زیارت کرنے لگ گئے، صحابہ اللہ کے نبی کو دیکھنے لگ گئے۔ اتنے میں ایک نوجوان اٹھا مسجد کے اندر سے نکل کر جانے لگا، اللہ کے نبی نے آواز دے کر بلا لیا، فرمایا جاتے کہاں ہو، میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتے، تمہیں یہاں پر بیٹھنا پڑے گا۔ صحابی آ کر بیٹھ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا عصر کی نماز میں تو میرے پاس نہیں بیٹھا، مغرب میں عشاء میں تو میرے پاس کوئی نہیں بیٹھا، فجر کی نماز پڑھتے ہی نکل کر چلا جاتا ہے، صحابہ اپنے خواب سناتے ہیں، میری زیارت کرتے ہیں، میرے صحابی تجھے کیا پریشانی ہے، مجھے وقت نہیں دیتا، مسجد کے اندر نہیں بیٹھتا۔ صحابی رونے لگ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تڑپنے لگ گیا، فرمایا میرے آقا میں آپ کو کیا بتاؤں گا، مجھے آپ سے بڑی شدید محبت ہے، مجھے آپ کے ساتھ بڑا پیار ہے، لیکن میں کیا بتاؤں، گھر کے اندر بیوی انتظار میں بیٹھی ہے، ایک ہی چادر ہے جس سے چادر کو میں لے کر آ گیا، میری بیوی انتظار کر رہی ہے، جب تک یہ چادر اسے نہ ملے وہ سر کے اوپر چادر نہیں ڈال سکتی، اس نے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا چلے جاؤ، ابھی مسجد سے بھی نکلا یا نہ نکلا، ادھر سے بیت المال کا اتنا سارا مال آ گیا، مال غنیمت جمع ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے آواز دے کر بلا کر لاؤ، وہ کہاں پر چلا گیا؟ صحابہ کہتے ہم بلا کر لے آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، 1 دنوں کے بعد 2 دنوں کے بعد، تو کتنا خوش نصیب انسان ہے، آج اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جب پریشانی ہے یہ تیری مدد آسمانوں سے فرما دی ہے۔ میرے پاس آنا، اللہ کے نبی نے پاس بلایا، گھر پہ جا رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ گھر پہ جا رہا ہوں۔ بیوی گھر میں انتظار کر رہی ہے، ایک ہی چادر ہے، یہ چادر دوں گا تو وہ نماز پڑھے گی۔ سچے دل کے ساتھ کسی کو نہ بتائیں، مجھے نہ بتائیں آپ، میں آپ سے نہیں پوچھتا، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوچیں ایک ایک آدمی نے عید کے کتنے کتنے جوڑے بنوائے۔ ہم ہی ہوئے نا ناشکرے، رب تو سب کچھ دے رہا ہے، اس نے تو بے شمار دیا۔ ایک دانہ گندم کا ڈالو، ایک کے بدلے میں ایک بال کے اندر سے 100 دانہ وہاں سے نکل رہا ہے، 100 کبھی گندم کے ایک بال اٹھاؤ اسے گن کے دیکھو۔ ہمیں راہ چلتے جو پانی پلائے وہ ساری زندگی ہمیں یاد رکھنا بھی چاہیے۔
راہ چلتے ہمیں جو کھانا کھلائے وہ ہمیں ساری زندگی یاد، جو میری بیماریوں میں میرے کام آئے وہ مجھے ساری زندگی یاد، جس رب نے ماں کے پیٹ سے لے کر اور میری قبر کے اندر جانے تک میرا خیال رکھا، اس رب کی ذات کو میں نے کہاں کہاں یاد رکھا ہے؟ میں نے کہاں یہ تو میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے نا۔ کہ یا رسول اللہ گھر کے اندر بیوی انتظار کر رہی ہے، چادر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تیری مدد فرمائی، یہ اونٹ میرے پاس جتنے بھی آئے یہ سب اپنے گھر پہ لے جا۔ یا رسول اللہ میں کہاں؟ تو گھر پہ لے جاؤ، زندگی کو خوشحال بناؤ۔ تم نے پریشانیوں میں اللہ کو بلایا ہے، تم نے دکھوں کے اندر اللہ کی ذات کو صدا ماری ہے، تم اللہ کے بڑے محبوب ہو، لے جاؤ۔ خوش ہوا، لے کر چلا گیا۔ ہمارے جیسا ہوتا نا اگلی نماز میں نظر نہ آتا، اب کیا کرنا، جو تھا مل گیا بس۔ لیکن نہیں، وہ کھا کر بھی اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے تھے، وہ کھا کر بھی اللہ کی ذات کا شکر۔ وہ گھر پہ گئے، صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بھی ساتھ لے کے جا۔ یا رسول اللہ کیا کرو گے؟ فرمایا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ گھر پر گئے تو دروازے پر دستک دی، دروازے کی دائیں طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ صحابی نے دروازے پر دستک دی تو بیوی نے دروازے کے اندر سے جھانک کر دیکھا، اتنے سارے لوگوں کو لے کر آئے، اتنے سارے اونٹ مال غنیمت، اور ان کے اوپر سامان لدا ہوا ہے، ہم غریبوں کے دروازے پر کہاں سے آیا؟ اس نے اپنے شوہر سے کہا مجھے لگتا ہے تو نے نبی کو بتا دیا ہے، ہم تو اپنا دکھ، اپنا غم، اپنے پریشانی اپنے رب کے سوا کسی کو نہیں بتاتے تھے، مجھے لگتا ہے تو نے بتا دیا ہے۔ اس نے کہا میں نے نہیں بتایا، اگر تو یہ چاہتی ہے نا کہ میں اپنا دکھ کسی کو نہ بتاؤں، میں اپنا غم کسی کو نہ بتاؤں، اپنے رب کے سوا کسی کو اطلاع نہ دوں، تو میں بھی یہی چاہتا تھا، لیکن جب اس نبی نے پوچھا تو مجبوراً مجھے بتانا پڑا ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے دروازے کے پاس کر، میں بات کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہارے اس عمل کی بدولت تمہیں جنت حقدار بنا دیا ہے۔